میں یہاں صاف صاف عرض کر دوں، کچھ لوگ جناب ابو بکر صدیق کے خلاف بکواس کر کے ان کو ننگی گالیاں دے کے ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکیں گے کہ صحابہ کرام کو کوئی گالیاں دے۔ تمہارا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، اس کو اپنے اندر تک رکھو بس۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں دیتے ہو تم لوگ ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ یہ سنیوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ادارے کا گھیراؤ کر لیں گے، شیعہ کہتے ہیں نا ہماری اپنی لڑائیاں جو ہیں سو ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے؟ ذرا آنکھ تو اٹھا کر دیکھو کسی ادارے کی طرف، کسی سنی ادارے کی طرف۔ تمہارے یہاں کے ادارے، فیصل آباد کے ادارے پھر بچ پائیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان دھمکیوں نے اگر کچھ سنگین صورت اختیار کر لی تو سید اسد سب کچھ بھول بھال کر خود اس ادارے کے تحفظ کے لیے جا سکتا ہے وہاں۔ اپنی لڑائیاں اپنے ساتھ ہیں، اپنے جھگڑے اپنے ساتھ ہیں، لیکن کسی خبیث کو جو صحابہ کرام کو گالیاں بکے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اہل سنت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ حکومت کا بھی فرض ہے وہ ایسے لوگوں کے منہ میں لگام ڈالے جو اس ملک کے اندر فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ میں حکومت سے کہہ رہا ہوں اس بات کی طرف توجہ کریں، پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائی یہ کس کے فائدے میں ہے؟ یہ لوگ کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کوئی اہل بیت کو برا کہے، کوئی صحابہ کو برا کہے، یہ فائدہ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو تو اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ سراسر انڈیا کو ہے اور اسرائیل کو ہے۔ اگر حکومت اگر پوری دیانتداری سے کوشش کرے نا تو تانے بانے پیچھے نظر آ جائیں گے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ تو ملک کو فسادات سے بچانے کے لیے ایسے خبیثوں کے منہ میں لگام دی جائے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔